جو رب نے فرمایا سورہ رات کے اندر کہ اللہ نے کسی سے اپنی نعمت نہیں بدلی جب تک وہ اپنی خود حالت نہ بدلے. اور 800 سال تمہارے پاس پین رہا ہے, 3 بر اعظموں پر تم حکومت کرتے تھے, متحدہ مسلم حکومت نہیں ہوتی تھی خلافت کی, کہاں گیا سارا کچھ؟ نعمت کیسے بدلی؟ کس کو قصوروار کہو گے بتاؤ؟ رب نے تو فرما دیا, میں نے آپ کو بتایا کہ نعمت تب تک نہیں بدلتی جب تک تم خود اپنی حالت نہ بدلو. تو آپ جاب کرتے ہیں, آپ نے ٹریننگ لی ہے, یو ہیو ڈن ٹریننگ, ہے نا. کوئی بندہ ایسا, زیادہ تر ہماری اس مسجد میں نا جاب والے امپلائیز آتے ہیں, ہائی گریڈ امپلائیز, مڈل لیول, لوور لیول, پھر وہ آگے بڑھتے ہیں, ایچ اینڈ ایوری پرسن. حتیٰ کہ نیسلے کی کمپنی یہاں پہ جو 304 ان کا آفس ہے, وہ میں جاب کرنے گیا تھا وہاں پہ ایک دفعہ. وہاں پر میں نے دیکھا تھا جو بندہ میرے لیے نیسلے کا جوس لا رہا تھا نا, اس کی ٹریننگ تھی, اس کی مسکراہٹ تھی, کہاں اس نے جوس رکھنا ہے, کیسے مجھے آفر کرنا ہے, مجھ سے پوچھنا جی میں ڈالوں اسٹرا. ٹریننگ تھی. ٹریننگ کے بغیر کبھی کوئی جاب دیتا آپ کو؟ اور جو کاروبار آپ کرتے ہیں کتنی احتیاط کرتے ہیں, ایک ایک سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا کاروبار, پیسہ کیسے آئے گا. ٹریننگ ہو تو رزلٹ آتا ہے. اور نماز آپ نے کس ٹریننگ سے پڑھی ہے مجھے بتائیں, بتائیں کوئی ٹریننگ لی آپ نے کہ ادھر ادھر سے دیکھ کے پڑھی ہے؟ فرمایا بدترین چور کون ہے؟ ہو از دا بگیسٹ تھیف. ناؤ کین یو امیجن ہو از دا بدترین چور؟ نبی پاک فرما رہے بدترین چور کون ہے. لوگوں نے پوچھا چور تو بہت قسم کے ہوتے ہیں نا, کوئی مال کا چور ہوتا ہے, کوئی کریڈٹ کارڈ چرا لیتا ہے, کوئی گاڑیاں چوری کرتا ہے, گھر میں نقب لگاتا ہے, کون بدترین کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ جو نماز میں چوری کرے. کہا وہ چوری کیا ہے؟ کہا جو رکوع سجود پورے طریقے سے ادا نہیں کرتے. نماز کہتی ہے اس کو. آپ نے نماز پڑھی, سوچے آپ آفس سے نکل کر آئے, آپ نے وضو کیا, نماز پڑھی, آ کے آپ نے ٹائم لگایا, اور نماز بعد میں کیا کہتی ہے؟ ہلاک ہو جا تو نے میرا حق ادا نہیں کیا صحیح طرح سے, اور گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. تم اس سی او کو دکھانے کے لیے احتیاطیں کر رہے ہو, تو یہ رب جو شہرک سے زیادہ قریب ہے. اگر تو میں یہ بات کہہ دوں کہ جی یہ سبحان صاحب بڑی سختی کر رہے ہیں دین میں, تو ٹھیک ہے اپنی مرضی کی نمازیں پڑھو سارے, پھر اللہ کو حکم نہ مانو. ایسا ہو سکتا ہے بتاؤ؟ اگر تو ہم سختی کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے ممبر پہ کہ آپ کی نمازوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اپنے مطابق, تو پھر تو میرا بھائی ہر دور میں بندہ نماز اپنی مرضی کی پڑھے گا نا. سٹینڈرڈ تو ختم ہو گیا. پھر نیسلے کی کمپنی کے اندر ہر بندہ اپنی مرضی کرے گا. نیسلے نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا وہ تو ختم ہو گیا. پھر ڈزنی کا پتہ نا آپ کو, کتنی بڑی کمپنی ہے ڈزنی. ڈزنی کے اندر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بندے کو ڈزنی میں لانا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے ڈزنی کو بندے میں ڈالنا ہے. اتنا زیادہ اس کو اپنی کمپنی کا سکھا دینا ہے کہ وہ بندہ ہمارے مطابق ڈھلے گا تو ہماری کمپنی میں رہے گا, ورنہ تو وہ باغی ہو جائے گا, ہماری کمپنی تباہ کر دے گا. تو تم سمجھتے ہو اسلام کو اپنے مطابق ڈالو گے کہ تمہارے قطرے ٹپک رہے ہیں اور تم مسجد میں آ رہے ہو, تم جہاں مرضی جو مرضی دیکھ رہے ہو, جیسی مرضی نماز سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو تمہیں اللہ کے رحم پہ زیادہ یقین ہے کہ رحمت للعالمین کو زیادہ یقین تھا؟ بتاؤ. ادھر تو سارے اصول و ضوابط اور سارا کچھ بتایا جا رہا ہے, آپ ٹریننگ لے ہی نہیں رہے, اور پھر کہتے ہیں نماز بے شرمی بے حیائی سے روکتی ہے. تو نظر نہیں آ رہا جی رکتی ہے, کیونکہ وہ نماز پراپرلی ہے ہی نہیں. آپ نماز کو ٹھیک کر لو, نماز آپ کو ٹھیک کر دے گی, یہ کنفرم ہے. میں نے آتے ہوئے سوچا کہ میں بات تو کروں گا, میں پوری نماز کا تو نہیں آپ کو بتا سکتا یہاں بیٹھ کے, ٹائم تو ختم ہو رہا ہے, لیکن میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا ضرور کہ نماز میں نے 3-4 باتوں کا خیال رکھ لینا. باقی میں نماز کورس کرواؤں گا انشاءاللہ ادھر اعتکاف کے دنوں میں, آ کے پڑھ لینا, غور سے سننا, پتہ بھی ہے تو سن لو. ریپیٹیشن از گڈ, اٹ ول میک یو ریئلائز سم تھنگ. سجدے میں پاؤں کی کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ 10. کچھ کیسز میں زیادہ بھی ہوتی ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں, لیکن 10 انگلیاں ہوتی ہیں. تو 10 انگلیوں میں سے ایک کا پیٹ زمین سے لگے ہونا یہ نماز میں فرض ہے. دیکھنا سننا گا, 10 انگلیوں میں سے ایک کا پیٹ, کم از کم پیٹ, خالی ٹچ نہیں, پیٹ پورا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو, ایک. اور 10 انگلیوں میں سے دونوں پاؤں کے 3-3 انگلیوں کا پیٹ لگا ہونا یہ واجب ہے. اور 10 انگلیوں کا پیٹ یوں لگے ہونا کہ وہ قبلے کی طرف ہو, یہ سنت ہے. اب میں کسی کو کہہ نہیں رہا, لیکن سوچے کتنوں کے پاؤں ہوا میں چلے جاتے ہیں, تو نماز وہ دہرانی ہوتی ہے. پھر فرض چھوٹ گیا, نماز نہیں ہوئی. اٹس اے رول, میں نے نہیں بنایا, قسم خدا کی میں نے نہیں بنایا. یہ میں نے پڑھا ہے, آتے ہوئے میں نے کہا تھا 3 رول آپ کو بتاؤں گا, یہ اللہ کا حکم ہے. دوسرا,
رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، آپ کی سپائن، میں نے یہ اسٹڈی پڑھی ہے، سپائن کا سیدھا ہونا ضروری ہے. سپائن، انسان کی ریڑھ گڈی سیدھی نہیں ہوتی، اس کے نا نیچے بل ہے، نوٹ کیا آپ نے، ایسے کر کے بل ہے، سیدھی نہیں ہو سکتی ہے، ایسے. تو یہ سپائن سیدھی ہو. رکوع میں جائیں، پھر جب کھڑے ہوں گے تو سپائن کو سیدھا کرنا ہے. اور اسی طرح جب سجدے میں اٹھتے ہیں، جس کو جلسہ کہتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان، تب بھی سپائن آپ کی سیدھی ہونی چاہیے، یوں کر کے، یوں نہیں، کھڑے ہوں گے پورا. اور ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار سٹے کرنا ہے، پاز کرنا ہے، سبحان اللہ، دین یو ول گو ٹو سجدہ، دین یو ول پرفارم دا نیکسٹ ایکشن. اور امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں چلے جانا یا سر اٹھا لینا، یہ مکروہ تحریمی ہے. چلو یہ 3 باتیں لے جاؤ آج صرف، باقی نہیں میں آپ کو بتا رہا. باقی بہت بڑی ہزاری بات ہے، پوری سائنس ہے نماز ہے، اس کو سمجھو. آپ ڈاکٹر ہیں، سب سے بہترین ایکسپرٹ آپ کو نماز میں ہونا چاہیے. انجینئر ہے، سب سے بہترین ایکسپرٹ آپ کو نماز میں ہونا چاہیے. جو بھی ہیں ایکسپرٹ تو نماز میں ہونا چاہیے. اور دوسرا، اس کھجور کی گٹھلی میں ایک تو کتمیر میں نے آپ کو بتایا، ایک اس کے نا اس سینٹر کے اندر ایک چھوٹی سی جھلی ہوتی ہے، یہ اس کے نا سینٹر میں ایک چھوٹی سی جھلی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں فتیلہ. یہ سینٹر میں الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلہ. فتیلہ یہ قرآن پاک میں آیا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے پاکیزہ بنا دے. ان پر کھجور کی اس فتیلہ کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ نے مثال دی اس کی کہ بالکل، یہ بھی تو اس سے زیادہ چھوٹی چیز ہے نا، یہ تو ایک لائن ہے. تو یہاں پر خود پسندی کا بیان کیا گیا ہے، سیلف اپریسیشن کا، وینٹی کا، کہ کمال تو اللہ نے دیا اور میں کہہ رہا ہوں میرا کمال ہے، میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا، اللہ کی بات نہیں کر رہا. حدیث پاک میں بڑی پیاری بات کی کہ خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اگر یہ انسان ہوتا نا، کوئی بڑا بدصورت انسان ہوتا. میں نے سوچا کتنی پیاری بات کی نبی پاک نے. واقعی وہ بندہ جو اپنی تعریفیں کرتا کتنا بدصورت نہیں لگتا، وہ ملنے کو دل نہیں کرتا، اپنی باتیں کری جا رہا. نبی پاک نے کیسی پیاری بات ارشاد فرمائی. خود پسندی جب آپ کرتے ہیں نا، 70 سال کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. نبی پاک کی اس بات کو صحابہ نے کیسے لیا؟ ابو بکر صدیق بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، خود پسندی تھے. جب کوئی ان کی تعریف کرتا، اور خدا کی قسم ان سے بڑھ کر کون تعریف کے قابل ہوگا. کسی نے کتنی پیاری بات کی کہ ابو بکر صدیق کو اتنا رتبہ نماز عبادت کی وجہ سے نہیں ملا. عبادتیں تو بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں، کرتے بھی رہے ہیں، وہ عشق رسول کی وجہ سے اتنا رتبہ ملا ہے کہ جتنا عشق ابو بکر کے اندر ہے تو پیرلل تو کوئی نہیں ہے. اور وہ خود پسندی سے کتنا ڈرتے کہ جب کوئی تعریف ان کی کرتا، اور وہ تعریف خدا کی قسم سچ ہوا کرتی تھی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، جو یہ مجھے کہہ رہا ہے نا، مجھے اس سے بہتر بنا دے، اور جو کچھ یہ نہیں جانتا وہ میرا عمل بخش دے. کیسے اپنے آپ کو نگیٹ کرتے تھے یہ لوگ، نگیٹ کرتے تھے. اور کسی نے کتنی پیاری بات کی، میں ایسے شخص کو جانتا ہی نہیں جس نے شہرت طلب کی اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو. ایک اللہ آپ کو شہرت دے دیتا ہے، وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن آپ طلب کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ افسوس کی بات یہ، افسوس کی بات ہے، کتنی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ تم عمل کرتے بھی نہیں ہو، جو کرتے ہو اس کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور پھر تم اللہ سے یہ کہتے ہو کہ جی میں نے بہت کچھ کر لیا، بہت کچھ کر لیا. اور وہ لوگ عمل اتنا بڑا کرتے تھے اور کہتے تھے ماضی رکھتے. اور بیان کو ختم اس پہ کرتے کہ کھجور کی گٹھلی کے پیچھے نا، یہاں پہ سینٹر میں، یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ دیکھیے گا، ایک چھوٹا سا دانہ ہے، بالکل چھوٹا سا. یہ گھر جا کے دیکھیے، چھوٹا سا دانہ ہے، اسپیک آف ڈیٹ اس کو کہتے ہیں. اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. دس از نقیرہ، یہ چھوٹا درا نقیرہ ہے کہ جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، تو مسلمان ہو، وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور انہیں اس تل کے برابر بھی نقصان نہیں دیا جائے گا. کمال دیکھیں، کمال دیکھیں. تو جناب، یہ ہے ہمارا دین اسلام جو ہمیں اتنا کچھ سکھاتا ہے.